السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا ایک عظیم الشان واقعہ سنت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک واقعے سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمدیہ میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو سورہ صافات میں کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسلام میں مسئلہ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے، اس لیے اس کا جتنا حصہ قرآن اور مستند روایات سے ثابت ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیغمبرانہ فریضہ اور دعوت حق کو لے کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی سے سابقہ پڑھا۔ آداب اور پدری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، مگر اس پر وہ خفا ہو گئے، گھر سے نکالنے اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ گھر سے نکالنے اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ کیا فرمایا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کی آبائی رسم کو چھوڑنے اور اس کی دعوت دینے کے سبب والد سمیت پوری قوم مخالف ہو گئی۔ ان ظالموں نے ان بزرگ ہستی کو آگ میں ڈال کر جلانے کا ایک جشن منایا۔ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے، جبرائیل امین آئے اور کہا میری امداد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرمایا اگر امداد آپ کی ہے، مدد آپ کی ہے تو مجھے ضرورت نہیں۔ جس ذات کے لیے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خود حلیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بردم و سلامن یعنی ٹھنڈی اور سلامتی بن جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے آسمان بہت شعلے اس کے لیے گلزار بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے ان لوگوں کی دشمنی اور تیز ہو گئی۔ ماں باپ اور خاندان اور وطن اللہ تعالیٰ سے بیگانہ پایا تو ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی میں اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کسی ایسے مقام کی طرف فرمائیں گے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ پروردگار کی طرف جانے کا مطلب یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پروردگار کے احکام کی تکمیل آسان ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر اپنے وطن عراق سے نکل کھڑے ہوئے اور علاقہ فلسطین کنعان میں قیام فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں اپنے وطن، ماں اور باپ، اعز و احباب سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر دار غربت میں یار و مددگار بسر کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اولاد صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔